کے اندر اس کے اختیارات نافذ العمل تھے. جو نبوت کا دائرہ رسالت کا دائرہ کھلتا جاتا ہے تو اختیارات کے دائرے وسیع ہوتے جاتے ہیں. جو ایک صوبے کے صوبائی لیول پر کوئی رسول یا نبی ہوگا تو اس کے اختیارات کا دائرہ صوبائی لیول پر ہوگا. اور اگر کسی بر اعظم کی سطح پر کسی رسول کو بھیجا جائے تو پھر وہ پرسکرائب ایریا جو ہے اس کی رسالت کا جوڈیشری لیجسلیچر اور ایگزیکٹو اس کے ماتحت ہوگی اور وہ سارا بر اعظم اس کے تحت ہوگا. اگر ساتوں کے ساتوں بر اعظم جو ہیں وہ ایسے ہوں کہ ان سب کے لیے وہ بھیجا گیا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا جو پروویژنل ہے اس کی اپلیکیشن کا دائرہ کیا ہوگا. جو اس کی رسالت کا دائرہ ہوگا وہی اس کے اختیارات کا دائرہ ہوگا. جو اس کے اختیارات کا دائرہ ہوگا وہی اس کے معلومات کا دائرہ ہوگا. مس کیا تو سارا وہ زنجیر کھل جائے گا. جو اس کے اختیارات کا دائرہ ہوتا ہے وہ اس کے علم کا بھی دائرہ وہی ہوتا ہے. ایک ملک اور ایک علاقے کا کسی کو مکمل سربراہ بنا کر کے بھیجا جائے اور وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله اس کے تمام ساختہ اور پرداختہ کو واجب القطاعت سمجھے. اگر اس میں کوئی غلطی ممکن ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ غلطی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دیا نہیں, وہ غلطی سے مکمل پاک ہوگا. اس کا ایکشن اور اومیشن دونوں غلطیوں سے پاک ہوگا. اس لیے وہ واجب القطاعت. قانون خود کو گھر نکلا تو قانون تو نہیں ہوگا نا. جب اس کی اطاعت قانون ملک ہے کس ملک کا, جس ملک کا وہ حکمران بنا کے بھیجا ہے. اور کل روئے زمین کا جو حصہ پانی سے باہر ہے اگر اس کے نام ہے 7 بر اعظم, اگر 7 بر اعظموں کا وہ بن کر کے آئے رسول تو 7 بر اعظموں میں اس کے اختیارات کا دائرہ وہی ہوگا جتنے ایریے کے لیے وہ رسول بن کر کے آیا. سمجھے بات. اور اگر پانی والا حصہ بھی اور زمین کا وہ حصہ جو پانی کے اندر ہے اس کا بھی وہی رسول بن کر کے آیا ہے. اگر آسمانوں کا بھی وہی رسول بن کر کے آیا ہے, زمینوں آسمانوں کی بلندیوں اور پستیوں میں ایک ہی رسول ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جو اس کی رسالت کا دائرہ ہے وہ اختیارات کا دائرہ ہے. معلوم ہوا کہ مدینے والی سرکار کل کائنات ارسلت الی الخلق کافہ تمام مخلوق کی طرف میں ہی بھیجا گیا ہوں, ایک اکیلا رسول ہوں جس کو کل کائنات کے لیے اللہ نے بیک وقت بھیجا ہے. اس کا مطلب سرکار کا دائرہ اختیار بھی کل کائنات ہوگا اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم بھی کل کائنات ہوگا. تمام مخلوق کا بیک وقت محیط علم ہونا یہ رسالت کے تقاضوں میں شامل ہے. جو رسول تو مانے لیکن رسالت کے تقاضوں کو نہ مانے اس نے رسول تو نہیں مانا. اب اللہ تعالیٰ اسی بنیاد پر بتاتے ہیں لوط ہمارا بھیجا ہوا تھا. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی جورسڈکشن کو مطالعہ کرو. جو کچھ اس کی جورسڈکشن میں ایکشن یا اومیشن پائے گئے ہیں, کرنا یا چھوڑنا پایا گیا ہے, امر یا نہیں پایا گیا ہے, اس کے اندر نظارت یا بشارت پائی گئی ہے, اس کو ہماری طرف سے تسلیم کرو کیونکہ یہ اس کے حدود عمل جو ہے وہ ہمارے عطا کیے ہوئے ہیں, ہم اس کے حاکم ہیں. اس لیے اس بات کو تم نے ایسا کہانی سمجھ کے نہیں پڑھنا, اس کو دائرہ قانون سمجھ کے پڑھنا. ہمارے لوط ہمارے بھیجو اے میری محبوب وہ وقت یاد کرو. اب سرکار کو یہ کہنا وہ وقت یاد کرو جس جگہ بھی قرآن مجید میں از آئے گا وہاں اہل علم کے نزدیک اذکر معذوف ہوتا ہے. از آئے اس کیونکہ یہ ظرف زمان ہے. ظرف زمان جو ہے یہ اپنا متعلق مانگے گی, اس کا متعلق کیا ہوتا ہے اذکر ہوتا ہے. تمام جلالین پڑھیں, اس پر ساوی مطالعہ کریں, اس پر جمل مطالعہ کریں. شیخ سلیمان جمل کی فتوحات الہیہ آپ اس پر کمالین مطالعہ کریں. جتنی بھی کتابیں آپ مطالعہ کریں گے سب میں یہ نکلے گا جس جگہ از آئے اس جگہ اذکر پہلے معذوف ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے بھائی؟ یہ قاعدہ یہ ہے جیسا آج کی یہ بات ہے کبھی وقت آئے جیسا ابھی مولانا سے ذکر ہوا چھتروں میں جب میں گیا تھا اس وقت وہ کون سا دور تھا وہ وقت یاد کریں. انہوں نے وہ کشتی ڈوبتی ڈوبتی ہماری بچی تھی طوفان آ گیا تھا تو یہ اس وقت ذکر کیا ہے جب یہ اس میں موقع پر موجود تھے. میں اگر ان کو کہوں وہ وقت یاد کریں کہ جی میں تو تھا ہی نہیں. سرکار کو کہنا وہ وقت یاد کر, اس کا مقصد یہ ہے کہ بزم کائنات کا دولہ
کائنات سے پہلے دولہا بن کے بیٹھا ہوا تھا. سارے واقعات سرکار کے سامنے سے گزرے ہیں، اس لیے کہا پیارے وہ وقت یاد کرو جو یہ بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان مفکر اسلام، فیضان مفکر اسلام. رومی کیا خوب اس مقام پر فرماتے ہیں، خوش ترام باشد کے سر دل براں، گفتہ آید در حدیث دیگراں. میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کیا خوب فرماتے ہیں، دل بر اپنے دی گل کریے اورانو منہ تر کے. دل بر اپنے دی گل کریے اورانو منہ تر کے. قصہ لوط علیہ السلام کا پیارے تو یاد کر. اس میں سرکار کی حاضری کی کیا ضرورت ہے؟ کہا بات اصل میں اپنے یار کی کرنا چاہتے ہیں کہ میرا یار اس محفل کا دولہا تھا، صدر نشین تھا، اس کے سامنے سارے واقعات گزرے ہیں. جس وقت ہم نے اس کو بھی بچایا اور اس کے اہل کو بھی. اب ذرا اندازہ کریں، اہل جو ہے اسماء صفات میں سے ہے، اگرچہ صرفیوں کے نزدیک جو اسماء صفات ہیں وہ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، صیغہ مبالغہ ہے، اس میں تفضیل ہے، لیکن یہ صرفیوں کی بحث نہیں ہے، یہ اصولیوں کی بحث ہے. یعنی جو ذات پر دلالت کرے، جس کو آپ کنکریٹ ناؤن کہتے ہیں، وہ تو اس میں ذات ہوا. جو وصف پر دلالت کرے، اہلیت کسی شخصیت کا نام نہیں، کسی کے ساتھ تعلق کی وجہ سے. بات خیال میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہ حدود اضافیہ منطق والوں کی زبان میں کہتے ہیں، یاد رہے گی یہ بات. حدود اضافیہ جیسے کہتے ہیں بھائی، اس میں صفت ہے جناب اصولیوں کے نزدیک. کون سی صفت؟ یہ حدود اضافیہ میں سے ہے. جب تک اور کوئی بھائی نہ ہو بھائی کہیں گے اس کو. بیوی جب تک خامد نہ ہو اس کو کہیں گے. منطقیوں کی زبان میں اس کا نام ہے حدود اضافیہ. سمجھا کی بات؟ جس کو انگریزی میں ٹرم کہتے ہو نا، ٹرم منطق کی زبان میں، یہ ٹرم عام جو بول چال ہے اس میں نہیں، منطق کی زبان میں ٹرم کہتے ہیں حدود کو. اس کا نام آپ طرف رکھ لیں، حد رکھ لیں، لفظ رکھ لیں، یہ تینوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو ٹرم کا لفظ یہاں استعمال ہوتا ہے. یہ کون سی ٹرمز ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ جو حدود صفاتیہ ہیں، حدود اضافیہ ہیں، ان میں سے ہے. آل اس کو کہتے ہیں جو کسی سے تعلق رکھے، کسی کے گھر میں رہے. سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں؟ گھر والے سے تعلق ہو. کافی غور کریں گے تو میں آگے اگلا جمعہ بولوں گا، جب تک یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. یہ گھر والے کس کے گھر والے ہیں؟ جب لوگ بولو یہ گھر والے ہیں تو فوراً نہیں پوچھتے کس کے گھر والے ہیں. یہ بیوی ہے، کس کی بیوی ہے؟ ان کو کہتے ہیں حدود اضافیہ. یہ آل کا لفظ منطقیوں کی زبان میں حدود اضافیہ میں سے ہے. حدود اضافیہ میں قاعدہ کون سا نافذ ہوتا ہے؟ صفت کا. تو فإن ترتب الحکم علی الوصف یشعر بعلیتہ لہ. جس وقت حکم کسی وصف پر مرتب ہو تو پھر اس حکم کے لیے اس صفت کو علت کا درجہ حاصل ہوتا ہے. یہ آپ کے گھر والوں کو ہم نے کھانا دیا، اس کا مطلب کھانا دینے کی وجہ گھر والے نہیں ہیں، آپ کے گھر والے ہونا. سمجھا؟ علت حکم وہ وصف ہوتا ہے جس کی وجہ جس پر وہ حکم مرتب ہوتا ہے. یہاں ان کا نام کوئی نہیں تھا، ان کا نام آل کیوں کہا؟ کہا نجات دینے کی وجہ ان کے ذاتی اعمال نہیں، ان کو نجات دینے کی وجہ سے اس کا آل بیت ہونا ہے. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ اگر کسی بھی ہمارے دوست کو اس پر اعتراض ہو بے شک وہ مجھ سے بات کرے. یعنی اہل ہونا یہ حدود اضافیہ میں سے ہے. حدود اضافیہ منطقیوں کی زبان میں اسماء صفات مانے جاتے ہیں. اسماء صفات مانے جانے کا مطلب یہ ہے ان پر جو حکم مرتب ہوگا اس حکم کی وجہ اس نسبت کو کہا جائے گا. یعنی حکم کیا مرتب ہے؟ بچایا، یہ حکم ہے. آل اس کے آل کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اپنی ذات کو بچانے میں کوئی دخل نہیں، اس کے آل ہونے کی وجہ سے ان کو بچایا. اگر لوط علیہ السلام